حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں؟ راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا، یعنی کہ شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 1051۔ یہ نجد جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بجائے خیر و برکت کی دعا کے اس علاقے کو فتنے کی زمین فرمایا کہ وہاں زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے نکلے گا، اسی زمین سے نکلے گا۔ 1115 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی وہیں پیدا ہوا، جس نے وہابیت اور اللہ کے رسول اور بزرگان دین کی شان میں گستاخیوں کی بنیاد رکھی، اور یہ نجدی بدعقیدے گمراہ لوگ آج بھی اسی مشن پر قائم ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب موقع آتا ہے ربیع الاول شریف کا اور ہم اور آپ خوشی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے درمیان رحمتوں کا نزول فرمایا، باعث رحمت کو یہاں پر مبعوث فرمایا، یعنی کہ ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے بیچ بھیجا۔ جب عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید میلاد النبی منانا حرام ہے، عید میلاد النبی منانا شرک ہے، عید میلاد النبی کے جلسے کرنا شرک ہے، عید میلاد النبی کے جلسے کرنا بدعت ہے، عید میلاد النبی کے جلسے کرنا حرام ہے، عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا شرک ہے، عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے آپ سب لوگ وابستہ ہیں، اس میں کوئی سمجھانے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 22 نجد میں، نجد یعنی کہ ریاض، جسے عرب شریف کی کیپٹل راجدھانی بھی کہا جاتا ہے، ریاض۔ یہ وہی ریاض ہے جس کا پرانا نام نجد تھا، لیکن ان لال دوپٹے والی آپاؤں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نجد کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور یہیں محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جو کہ ذوالخویسرہ کی نسل سے تھا، جو بنو تمیمی تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے نجد کے نام کو بدل کے ریاض کر دیا، تاکہ کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ نجد کون سی جگہ ہے، کہاں ہے۔ حضرات یہ وہی نجد ہے جسے آج کے دور میں ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی جگہ پر ہمارے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، فتنے یہاں سے نکلیں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلووین نام کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جسے بیسیکلی عیسائی کرسچنز مناتے ہیں۔ یہ ویسٹرن فیسٹیول ہے، اسے زیادہ تر عیسائی مناتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اب اس فیسٹیول کو ریاض میں یعنی کہ نجد میں وہاں کے وہابی بہت خوشی کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ 30 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور 3 دن یہ فیسٹیول چلتا ہے۔ رات میں لوگ عجیب عجیب طرح کی پوشاکیں، کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، ڈرونے ڈرونے چہرے بنا کے نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ حضرات یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ریاض کا ہی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ ہے جہاں پر سب زومبی بنے ہوئے ہیں، بھوتا چہرہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ گھوم رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کو دیکھیے۔ حضرات لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا
کس طرح سے زومبی بن کے بھیانک شکلیں اختیار کر کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ This is the Western culture which isn't followed by these Wahhabi namesake Ahlul Hadith. May Allah curse them. آمین ثم آمین۔ اب اگر کوئی شخص عید میلاد النبی منائے تو اس کو فتوے دینے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹتا وہابی، لیکن یہ ہیلووین منایا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے سب کے منہ پہ تالے لگ گئے ہیں۔ آپ کے سامنے حق اور باطل دونوں کا راستہ ایک دم صاف واضح ہے، اس سے بڑا ثبوت آپ کے سامنے شاید ہی کوئی پیش کیا گیا ہو۔ واضح ہے آپ کے سامنے کہ کون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے اور کون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا الٹ کرتا ہے۔ الٹ کرنے والے آپ کی آنکھوں کے، آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے یہ اپنے کو کپڑے بدل کے، چہرے پہ ماسک لگا کے، زومبی بن کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، باقاعدہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، انفیکٹ جلوس نکالا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ولادت مبارکہ کے موقع پر جلوس نکلنے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، لیکن ہیلووین کے موقع پہ یہ جلوس نکال رہے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ اچھی طرح سے، اور وہ لوگ خاص کر اس کو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عرب شریف سے اسلام پھیلا ہے، عرب شریف میں جو ہوتا ہے ہم وہی کریں گے، وہی صحیح ہے۔ تو ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا، یا تو توبہ کر لو، اپنی ایگو کو کنارے رکھو، اپنے ایمان کو ترجیح دو، پرائرٹی دو اپنے ایمان کو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم بھی زومبی بنو، اپنے گھر کے لوگوں کو ڈراؤ، بچوں کو ڈراؤ، سڑکوں پہ نکلو، اسی طرح کے کپڑے پہن کے جلوس نکالو اور یہی شکلیں اختیار کرو، اور اپنی اماں کو، اپنے ابا کو، اپنی دادی کو جا کے ڈراؤ، ان سے کہو کہ یہ عرب میں منایا جاتا ہے، ریاض میں منایا جاتا ہے، اس لیے یہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جو ہوتا ہے وہ سب حق پر ہوتا ہے، سب صحیح ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی دادی کو بھی ڈرائیں گے، دادا کو بھی ڈرائیں گے، اور اگر وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تو پھر اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے سامنے جو میں نے واضح کیا ہے، آپ لوگ وہابیوں کو یہ دکھائیں، ان سے سوال پوچھیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے وہاں پر، حضور کی حدیث کے جس الٹا یہ کام کیوں ہو رہا ہے وہاں پر، اور جتنی چیزیں آپ نے یہاں دیکھی ہیں ان کا سب کا جواب آپ مانگیے۔ اب جاتے جاتے میں ایک ویڈیو آپ کو اور دکھا کے جاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے جسٹ بغل میں ایک یہ اسٹور کھلا ہے، اور یہاں پر ٹوٹل ویسٹرن ڈریسز مل رہی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ادھننگے پن سے ہم کو جسم ڈھانکنے کی تربیت دی، سیکھ دی، لیکن اب مسجد نبوی کے ٹھیک بغل میں یہ شو روم کھلا ہے جہاں پر ویسٹرن کپڑے بیچے جا رہے ہیں۔ کیا یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا وہاں کی حکومت کو یہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا وہاں کے جو بڑے بڑے نیم سے علامہ بلامہ بنے بیٹھے ہیں جو عید میلاد النبی پر اس طرح نکل آتے ہیں باہر فتوے دینے کے لیے، جس طرح سے برسات کے بعد مینڈھک، کیچوے، کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ اندر گرمی بہت ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ اپنی آوازیں بلند کیوں نہیں کرتے؟ حق تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اگر یہ واقعی میں حق پر ہوتے، وہاں کے جتنے بھی سو کالڈ مفتی ہیں، اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاتے، لیکن ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ آواز نکالیں گے یا بولیں گے تو ان کی تنخواہیں روک دی جائیں گی، ان کو عرب شریف سے لات مار کے باہر نکال دیا جائے گا، جیسے کہ وہ مظفر بہاری الگ الگ ملک سے جو لوگ آتے ہیں وہاں پر ان سے یہ سوال کرتا ہے پکڑ پکڑ کے، لیکن عرب شریف کے اندر جو ہو رہا ہے وہاں پر اس کے منہ پہ تالا لگا ہے۔ حضرات اندازہ لگائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو ریال کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، ہم سب کو ان کے شر و فتنوں سے محفوظ رکھے اپنے حبیب کے صدقے طفیل، اور حق بات بولنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے طفیل۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں